بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جلد ہی اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ اے مہاجر شہسوار خوش آمدید۔ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ تونگر تھے، یعنی مالدار تھے۔ ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکہ معظمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزند نے اسلام قبول کیا، اسی طرح یہ بھی مشرف بے اسلام ہو جاتے، لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون تھا؟ یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم و جابر، مشرکین عرب کا قائد، مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچانے والا، جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے، اور اس ظالم کے مکر و فریب کے ذریعے اہل یقین کی صداقت کو جانچا گیا اور وہ حق و صداقت کے معیار پر پورے اترے، اور یہ بالآخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا، یعنی سب سے بڑا دشمن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو جہل تھے۔ یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر تعارف، لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، یہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شہسوار تھے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید عداوت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا، اسلام اور مسلمانوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو دلی مسرت حاصل ہوئی۔ جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا، میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں۔ مقام بدر میں اس نے پڑاؤ کیا، مسلسل 3 دن تک یہاں اونٹ ذبح کرتا اور شراب پیتا رہا اور رقص و سرور کی محفل جمتی رہی۔ جب ابو جہل نے مارے گئے بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس کا بیٹا اکرمہ اس کا دست بازو بنا ہوا تھا، لیکن اس دن لات و عزیٰ ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ کسی کی پکار کو سنتے ہی نہیں۔ لات و عزیٰ نے اس کی کچھ مدد نہ کی، اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے عاجز و بے کس تھے۔ یہ میدان بدر میں بری طرح قتل ہو کر گرا۔ اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اس کا خون پی رہے ہیں، یعنی ان کے باپ کا خون سے تر تھا مسلمانوں کا تلوار، اور اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والی اندوہناک چیخ اپنے کانوں سے سنی۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار قریش کی لاشوں کو میدان بدر ہی میں چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے۔ شکست نے انہیں اس قدر عاجز و پسپا کر دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکہ میں دفن کرنے کے لیے اپنے ہمراہ نہ لا سکے۔ مسلمانوں نے دوسرے مشرکین کی لاشوں کے ساتھ اس کی لاش کو بھی تقیب کنویں میں پھینک دیا اور اوپر سے ریت ڈال دی۔ اس دن سے اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا طرز عمل شروع ہوا۔ پہلے تو اسلام کے خلاف اپنے باپ کی حمایت کی وجہ سے عداوت تھی، اور اب باپ کا انتقام لینے کے لیے دشمنی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت سے اکرمہ اور دیگر وہ تمام لوگ جن کے باپ مارے کے بدر میں قتل ہو چکے تھے، مشرکین کے سینوں میں عداوت کی آگ جلانے لگے اور مقتولین کے ورثاء کے دلوں میں انتقام کی آگ کا شعلہ بھڑکانے لگے، یہاں تک کہ مارے کے احد برپا ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل احد کی جانب چل نکلے۔
اپنی بیوی حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کے وارث عورتوں کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے برانگیختہ کریں، تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شہسوار جم کر لڑیں اور میدان سے راہ فرار اختیار نہ کر سکیں۔ قریش نے شہسواروں کی دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کر دیا۔ خالد بن ولید بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ غزوہ احد میں ان دونوں شہسواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا۔ اور غزوہ خندق میں مشرکین نے کئی روز تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر کار اکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی کی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ سرپٹ دوڑا اور یکدم خندق کو عبور کر گیا، اور ان کے پیچھے چند اور شہسوار بھی خندق عبور کر گئے۔ ان میں سے عمر بن عبد دعامری کا تو کام تمام ہو گیا، یعنی وہ اس خندق میں گر کے مر گیا، اور اکرمہ بن ابی جہل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو جائے۔ اس فیصلے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے سپہ سالاروں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی کریں جو ان سے نبرد آزما ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش کی شیرازہ بندی کے لیے نکلے تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے معرکہ میں انہیں شکست دے دی۔ ان میں سے چند ایک تو قتل کر دیے گئے اور کچھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ یہ فتح مکہ کے دن کی بات ہے۔ اس روز اکرمہ کو بہت ندامت محسوس ہوئی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب تو ان کا یہاں رہنا محال تھا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقابلے میں آنے والے قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ان میں چند اشخاص ایسے بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں میں بھی چمٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان افراد کی فہرست میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا، اس لیے وہ چپکے سے گھسک گیا اور یمن کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اسے کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی تھی۔ اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی حکیم اور ہند بن عتبہ اور ان کے ہمراہ 10 دیگر خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، بیٹی حضرت فاطمہ اور بنو عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھیں، چند عورتیں۔ ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اوڑھے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں قرابت داری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کرتی ہوں، اور میں صدق دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئیں، یا رسول اللہ، میں ہند بن عتبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی تذلیل و رسوائی مجھے محبوب تھی، یعنی جس کی غیبت اور برائی کرنا مجھے بہت پسند تھا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہو، جس کا عزت و اکرام کرنا یعنی کہ بہت زیادہ اچھا پسندیدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات و احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔
پھر اکریمہ بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکریمہ اس ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہ کر دیں، عذرا کرم اسے پناہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے وہ پناہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں اسی وقت چل نکلی۔ ایک رومی غلام بھی اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں غلام کی نیت میں فطور پیدا ہوا اور وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگا، لیکن یہ اس سے امید دلاتی رہی اور ٹالتی رہی، یہاں تک کہ ایک عرب قبیلے کے پاس پہنچ گئی۔ ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے اسے رسوں سے باندھ دیا۔ اس غلام کو یہ مسلسل اپنی راہ پر چلتی گئی، یہاں تک کہ علاقے تہامہ کے ساحل سمندر پر اکرمہ سے جا ملی، اور وہ ایک مسلمان ملاح سے، ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے، مسلمان ملاح سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے پار لگا دے۔ ملاح اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت خالص کر لو تو تجھے پار لگا دوں گا۔ اکرمہ نے اس سے کہا کہ میں اپنی نیت کیسے خالص کروں؟ ملاح بولا، تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اکرمہ نے کہا، اسی کلمے کی وجہ سے تو میں مکہ سے بھاگا ہوں۔ وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ حکیم وہاں اکرمہ کے پاس پہنچ گئی، اکرمہ کی بیوی، اور کہنے لگی، میرے چچا کے بیٹے، چچیرے بھائی تھے کہ بیوی جو تھی چچیری بہن سے شادی کی تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں۔ میں آپ کے پاس، یعنی اکرمہ کی بیوی کہہ رہی، میں آپ کے پاس، اکرمہ سے کہہ رہی، میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی ہوں۔ میں نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کی بنا پر پناہ دے دی۔ اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اس نے کہا، کیا تم نے خود بات کی ہے؟ فرمایا، ہاں میں نے خود بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی۔ وہ مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہی، یہاں تک کہ اکرمہ اس کے ہمراہ لوٹ آئے۔ راستے میں اسے اپنے رومی غلام کا واقعہ بتایا تو یہ سنتے ہی پہلے وہاں پہنچے جہاں اسے باندھ رکھا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا، اس غلام کو۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اکرمہ نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہا، میں مسلمان ہوں اور تو مشرک ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا، میرے اور تیرے درمیان تو بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ان قریب اکرمہ بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لپکے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باادب کھڑے رہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تجھے پناہ حاصل ہے۔ جب جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان شمار کر دیے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے
اور خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے چند کلمات سکھلا دیجیے جو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات پڑھا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصمیم قلب یہ اقرار کیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی ہو تو وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، یعنی وہ دشمنی کو معاف فرما دے، اور اس مقابلے کی معافی دیں جو زمانۂ جہالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی اسے ہر عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی، اور اس راستے کی ہر ایک لرزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو یہ میری عزت کے در پہ ہوا، اس کی یہ لرزش بھی معاف کر دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں خرچ کیا کرتا تھا اس سے دوگنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑی، اب میں اللہ کی راہ میں دوگنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ اس دن سے میدان جنگ کا یہ بہادر شہسوار بہت بڑا عبادت گزار، شب زندہ دار اور مساجد میں کثرت سے اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے والا بن گیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھتے اور کہتے، میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونا شروع کر دیتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا، اس طرح کہ جس معرکہ میں بھی مسلمان داخل ہوئے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے، جس محاذ کے لیے بھی نکلے آپ اس میں سر فہرست رہے۔ غزوہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح کوئی پیاسا گرم ترین دن میں ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جب اس معرکہ میں مسلمانوں پر دشمن کی طرف سے شدید دباؤ پڑا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور اپنی تلوار کی نیام توڑ دی اور رومیوں کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا، اکرمہ اس طرح نہ کرو، تمہارا یہاں قتل ہو جانا مسلمانوں کو بہت گراں گزرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، خالد آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے تو پہلے ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی، میں اور میرا باپ تمام لوگوں سے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، مجھے چھوڑ دیجیے تاکہ میں آج اپنے گناہوں کا کفارہ دے لوں۔ پھر کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی ہو اور آج رومیوں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا، آج موت پر کون بیعت کرے گا؟ تو آپ کے چچا حارث بن ہشام اور زرار بن ازور کے علاوہ 400 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی آڑ میں زوردار لڑائی لڑی اور آپ کی جانب سے بہترین دفاع کیا۔ جب مارکہ یرموک میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہو چکی تو سرزمین یرموک میں 3 مجاہد لیٹے ہوئے تھے جنہیں زخموں نے نڈھال کر دیا تھا۔ یہ حارث بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے۔ حارث نے اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگا حارث نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ جب ان کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے انہیں پلا دو۔ جب پانی ان کے قریب لایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے انہیں پانی پلا دو۔ جب پانی حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، یعنی وہ شہید ہو چکے تھے۔ جب پانی پہلے دونوں ساتھیوں کے پاس لایا گیا، پھر اس کے بعد اکرمہ کے پاس لایا گیا تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد پہلے کے پاس لایا حارث کے پاس تو وہ بھی انتقال کر گئے تھے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور انہیں اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی پلائے جس کے پینے سے انہیں کبھی پیاس نہ لگے گی، اور انہیں جنت الفردوس کے سبز زار میں جگہ عطا فرمائے، اس میں یہ ہمیشہ خوشحال رہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیلی حالات سننے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون کون سے معرکے میں لڑائی لڑے اور اسلام کے لیے کیا کیا خدمات انجام دیے ان کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔